ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پہ. چار مصروں سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. بہت سہل سے چار مصرے حاضر کر رہا ہوں. ایک لفظ سے پورا قطعہ بنایا ہے, حاضر کرتا ہوں. عرض کیا ہے کہ جو فکر وقف برائے امام ہو جائے, جو فکر وقف برائے امام ہو جائے, میرا کلام بھی صد احترام ہو جائے. میرا کلام بھی صد احترام ہو جائے, اور قلم اٹھا لوں اگر مدحت علی میں کہیں. اب چوتھا مصرع سنیے گا کہ قلم اٹھا لوں اگر مدحت علی میں کہیں, تو لفظ لفظ علیہ السلام ہو جائے. جو فکر وقف برائے امام ہو جائے, میرا کلام بھی صد احترام ہو جائے, اور قلم اٹھا لوں اگر مدحت علی میں کہیں, تو لفظ لفظ علیہ السلام ہو جائے. تو لفظ لفظ علیہ السلام ہو جائے. اب یہاں سے آپ کو سنانے کے لیے ایک مسدس مولا علی کے سلسلے کا حاضر کرتا ہوں, اور خالی آپ لوگوں کی توجہ کا طالب ہوں کہ ہر مصرے پہ غور کیجیے گا. کوئی مصرع کسی سے چھوٹا بڑا کم وزن اور زیادہ وزن کا نہیں ہوگا, برابر کے مصرے سنیے گا شاید بھائی بالکل تازہ. عرض کیا ہے کہ علی ہی علم بھی, عالم بھی اور علیم بھی ہے. علی ہی علم بھی, عالم بھی اور علیم بھی ہے. وہ علی ہی حکمت خالق بھی ہے, حکیم بھی ہے. علی ہی حکمت خالق بھی اور حکیم بھی ہے. اور شیخ دنیا کا مصرع کہ علی جدید زمانہ بھی ہے, قدیم بھی ہے. چوتھا مصرع سنیے گا, اس کے بعد بیت حاضر کرتا ہوں. سنیے گا کہ علی ہی علم بھی, عالم بھی اور علیم بھی ہے. علی ہی حکمت خالق بھی اور حکیم بھی ہے. وہ علی جدید زمانہ بھی ہے, قدیم بھی ہے. وہ علی مفسر آیات حامیم بھی ہے. علی جدید زمانہ بھی ہے, قدیم بھی ہے. وہ علی مفسر آیات حامیم بھی ہے. اور بیت ملاحظہ ہوں کہ علی کا ہاتھ ید اللہ کی نشانی ہے. علی کا ہاتھ ید اللہ کی نشانی ہے. یہ کائنات اسی کی لکھی کہانی. علی ہی علم بھی, عالم بھی اور علیم بھی ہے. علی ہی حکمت خالق بھی اور حکیم بھی ہے. علی جدید زمانہ بھی ہے, قدیم بھی ہے.
سلمان فارسی کا واقعہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ علی جدید زمانہ بھی ہے، قدیم بھی ہے، وہ علی مفسر آیات حامیم بھی ہے، وہ علی کا ہاتھ ید اللہ کی نشانی ہے، وہ یہ کائنات اسی کی لکھی کہانی ہے، یہ کائنات اسی کی لکھی کہانی ہے۔ اسے اب سنیے بند کہ وہ فلسفی بھی، مفکر بھی اور ادیب بھی ہے، وہ فلسفی بھی، مفکر بھی اور ادیب بھی ہے، وہ بادشاہ زمانہ بھی ہے، غریب بھی ہے۔ وہ بادشاہ زمانہ بھی ہے، غریب بھی ہے، وہ بادشاہ زمانہ بھی ہے، غریب بھی ہے، وہ دسترس سے بہت دور بھی، قریب بھی وہ فلسفی بھی، مفکر بھی اور ادیب بھی ہے، وہ بادشاہ زمانہ بھی ہے، غریب بھی ہے، وہ دسترس سے بہت دور بھی، قریب بھی ہے، وہ عجائبات کا مظہر بھی ہے، عجیب بھی ہے۔ سنیے گا بیت ملاحظہ ہوں کہ عجائبات کا مظہر بھی ہے، عجیب بھی ہے، وہ علی کو لوگ سمجھنے میں بھول کر بیٹھے۔ جس نے مولا کو ان کے حد سے بڑھا دیا وہ بھی گیا، جس نے گھٹایا وہ مقصر وہ بھی گیا۔ حاضر کر رہا ہوں بیت کہ عجائبات کا مظہر بھی ہے، عجیب بھی ہے، وہ علی کو لوگ سمجھنے میں بھول کر بیٹھے اور اپنی ساری عبادت فضول کر بیٹھے، اور اپنی ساری عبادت فضول کر بیٹھے، اور اپنی ساری عبادت فضول کر بیٹھے۔ اب شاید سنیے گا بند ملاحظہ ہو کہ علی دوا بھی، شفا بھی، علی طبیب بھی ہے۔ علی دوا بھی، شفا بھی، علی طبیب بھی ہے، اور علی کے ہاتھ میں کونین کا نصیب بھی ہے۔ علی کے ہاتھ میں کونین کا نصیب بھی ہے، وہ علی حبیب خدا بند کا حبیب بھی ہے۔ علی حبیب خدا بند کا حبیب بھی ہے۔ اور چوتھا مصرع بطور خاص سنیے گا کہ علی حبیب خدا بند کا حبیب بھی ہے، وہ علی ہی منبر معراج کا خطیب بھی ہے۔ علی دوا بھی، شفا بھی، علی طبیب بھی ہے، علی کے ہاتھ میں کونین کا نصیب بھی ہے، علی حبیب خدا بند کا حبیب بھی ہے، وہ علی ہی منبر معراج کا خطیب بھی ہے، علی ہی منبر معراج کا خطیب بھی ہے۔ جب اس کے لب پہ سلونی کے پھول کھلتے ہیں، جب اس کے لب پہ سلونی کے پھول کھلتے ہیں تو دورے جہل کے گستاخ ہور سلتے ہیں، تو دورے جہل کے گستاخ ہور سلتے ہیں۔ اور وہ پہلا سنیے گا بند، وہ پہلا دین کو تسلیم کرنے والا ہے، وہ پہلا دین کو، یہاں بزرگی اور خردی کوئی بات نہیں ہے، وہ پہلا دین کو تسلیم کرنے والا ہے، رضائے حق کی وہ تعظیم کرنے والا ہے، وہ صبر و شکر کو تعلیم کرنے والا ہے، وہ صبر و شکر کو تعلیم کرنے والا ہے، وہ علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے، علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے، اور زمین کا ذرہ بھی یہ اعتراف کرتا ہے۔ سنیے گا بیت کہ زمین کا ذرہ بھی
علی کے گرد زمانہ طواف کرتا ہے، علی کے گرد زمانہ طواف کرتا ہے۔ وہ پہلا دین کو تسلیم کرنے والا ہے، رضائے حق کی وہ تعظیم کرنے والا ہے، وہ صبر و شکر کو تعلیم کرنے والا ہے، وہ علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے۔ اور زمین کا ذرہ بھی یہ اعتراف کرتا ہے، علی کے گرد زمانہ طواف کرتا ہے، علی کے گرد زمانہ طواف کرتا ہے۔ بن ملاحظہ ہو کہ علی ہے عرش کی اونچائی جاننے والا، علی ہے عرش کی اونچائی جاننے والا، علی زمین کی گہرائی ناپنے والا، علی زمین کی گہرائی ناپنے والا، علی زمین کی گہرائی ناپنے والا، علی یتیموں اسیروں کو پالنے والا، علی یتیموں اسیروں کو پالنے والا، اور علی تمہارے ضمیروں میں جھانکنے والا۔ اب یہاں تو ملاحظہ، علی تمہارے ضمیروں میں جھانکنے والا، اور علی کا بغض تمہیں شرمسار کر دے گا، اور علی جو چاہے گا اصحاب نار کر دے گا، علی جو چاہے گا اصحاب نار کر دے گا، علی جو چاہے گا اصحاب نار کر دے گا۔ او علی ہے نامہ اعمال کھولنے والا، علی ہے نامہ اعمال کھولنے والا، علی ہے نامہ اعمال کھولنے والا، گوہر مشیت خالق کے رولنے والا، گوہر مشیت خالق کے رولنے والا، فراز عرش پہ مرسل سے بولنے والا، فراز عرش پہ مرسل سے بولنے والا، فراز عرش پہ مرسل سے بولنے والا۔ اور چوتھا مطلب ملاحظہ حضور تمام لوگوں کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں کہ علی ہے نامہ اعمال کھولنے والا، گوہر مشیت خالق کے رولنے والا، فراز عرش پہ مرسل سے بولنے والا، اور زمین کے ذروں سے سورج کو تولنے والا، زمین کے ذروں سے سورج کو تولنے والا، زمین کے ذروں سے سورج کو تولنے والا۔ او علی ارادہ معبود حق کی آیت ہے، علی ارادہ معبود حق کی آیت ہے، علی کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، علی کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے، علی کو دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ اور چار مصرے بہت ہلکے ہلکے اس کا بیت سناتا ہوں، اس کے بعد کچھ شعر بہت اچھے سناتا ہوں آپ کو، کہ کبھی تو نفس کی خواہش کو مار کر دیکھو، کبھی تو نفس کی خواہش کو مار کر دیکھو، کبھی تو جذبہ ایمان ابھار کر دیکھو، کبھی تو جذبہ ایمان ابھار کر دیکھو، کبھی تو زلف پریشان سنوار کر دیکھو۔ سنیے گا آخری مصرع، اس کے بعد بیت سناتا ہوں، کہ کبھی تو زلف پریشان سنوار کر دیکھو، علی کو وقت ضرورت پکار کر دیکھو۔ سنیے گا بیت حاضر کرتا ہوں، کہ کبھی تو زلف پریشان سنوار کر دیکھو، علی کو وقت ضرورت پکار کر دیکھو، او علی کی تیغ مصیبت پہ وار کرتی ہے۔ سنیے گا بیت، کہ علی کی تیغ مصیبت پہ وار کرتی ہے، علی کی تیغ مصیبت پہ وار کرتی ہے، او علی کے نام سے مشکل فرار کرتی ہے، علی کے نام سے مشکل فرار کرتی ہے، علی کے نام سے مشکل فرار کرتی ہے۔ اب یہاں سے بند ملاحظہ ہو کہ کہیں علی، کہیں اعلیٰ، کہیں عظیم ہوں میں، کہیں علی، کہیں اعلیٰ، کہیں عظیم ہوں میں، اور عمل ہے میرا کریمانہ، خود کریم ہوں میں،
میرا عمل ہے کریمانہ، خود کریم ہوں میں، اور بتایا مرسل اعظم نے مستقیم ہوں میں۔ کبھی علی کہیں علی کہیں اعلیٰ کہیں عظیم ہوں میں، میرا عمل ہے کریمانہ، خود کریم ہوں میں، بتایا مرسل اعظم نے مستقیم ہوں میں، اور کلام حق میں خدا نے کہا نعیم ہوں میں۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ کہیں علی کہیں اعلیٰ کہیں عظیم ہوں میں، میرا عمل ہے کریمانہ، خود کریم ہوں میں، بتایا مرسل اعظم نے مستقیم ہوں میں، کلام حق میں خدا نے کہا نعیم ہوں میں۔ اور بیت ملاحظہ ہو انشاءاللہ بہت محظوظ ہوں گے، حاضر کرتا ہوں، اور اس پہ شعراء کرام بیٹھے ہوئے دیکھے گا، اس کا قافیہ بہت سخت تھا، اور لگانے کی کوشش کیا، اگر میں کامیاب ہو گا ہوں تو دعا کیجیے گا مولا کے ظہور کی۔ ایک سال بعد بھیج دوں ہوں، سنیے گا کہ کہیں علی کہیں اعلیٰ کہیں عظیم ہوں میں، میرا عمل ہے کریمانہ، خود کریم ہوں میں، بتایا مرسل اعظم نے مستقیم ہوں میں، کلام حق میں خدا نے کہا نعیم ہوں میں، اور منافقوں کے لیے جائے احتیاط ہوں میں۔ سنیے گا، احتیاط کا قافیہ تلوسنا شروع کر دیجئے ذہن میں، کہ کہیں علی کہیں اعلیٰ کہیں عظیم ہوں میں، میرا عمل ہے کریمانہ، خود کریم ہوں میں، بتایا مرسل اعظم نے مستقیم ہوں میں، کلام حق میں خدا نے کہا نعیم ہوں میں، اور منافقوں کے لیے جائے احتیاط ہوں میں، قدم سنبھال کے رکھنا پلے سرا۔ کہیں علی کہیں اعلیٰ کہیں عظیم ہوں میں، کہیں علی کہیں اعلیٰ کہیں عظیم ہوں میں، میرا عمل ہے کریمانہ خود کریم ہوں میں، بتایا مرسل اعظم نے مستقیم ہوں میں، کلام حق میں خدا نے کہا نعیم ہوں میں، اور منافقوں کے لیے جائے احتیاط ہوں میں، قدم سنبھال کے رکھنا پلے سرات ہوں میں، قدم سنبھال کے رکھنا پلے سرات ہوں میں، اور بند ملاحظہ ہوں کہ یقین کی، سنیے گا، یقین کی آخری منزل ہوں، رہ گزار نہیں۔ یقین کی آخری منزل ہوں، رہ گزار نہیں، میں سنگے میل ہوں، اڑتا ہوا غبار۔ یقین کی آخری منزل ہوں، رہ گزار نہیں، میں سنگے میل ہوں،
اڑتا ہوا غبار نہیں، اور محاذ جنگ سے ہٹنا میرا شعار نہیں، محاذ جنگ سے ہٹنا میرا شعار نہیں، اور اجل سے خوف زدہ ہوں وہ شہسوار نہیں، اجل سے موت مجھ پہ آ جائے یا میں موت پہ جا پڑوں، محاذ جنگ سے ہٹنا میرا شعار نہیں، اور اجل سے خوف زدہ ہوں وہ شہسوار نہیں، اور بیت ملاحظہ ہو کہ علی ہے نام میرا، شیر کردگار ہوں میں، علی ہے نام میرا، شیر کردگار ہوں میں، زباں کو خون لگا ہے وہ ذوالفقار، زباں کو خون لگا ہے وہ ذوالفقار ہوں میں، اور آخری بند ملاحظہ ہو کہ رضا، آخری بند ملاحظہ ہو کہ رضا علی کے قصیدے پڑھے تراب نے بھی، رضا علی کے قصیدے پڑھے تراب نے بھی، غروب ہوتے ہوئے سرخ آفتاب نے بھی، غروب ہوتے جب پلٹا دیا، غروب ہوتے ہوئے سرخ آفتاب نے بھی، اور فضا میں پھیلے ہوئے علم کے سحاب نے بھی، فضا میں پھیلے ہوئے علم کے صحاب نے بھی۔ چوتھا مصرع بطور خاص حاضر کر رہا ہوں، تمام مومنین کے نظر کرتا ہوں کہ رضا علی کے قصیدے پڑھے تراب نے بھی، غروب ہوتے ہوئے سرخ آفتاب نے بھی، فضا میں پھیلے ہوئے علم کے صحاب نے بھی، اور 25 سال کے خاموش انقلاب نے بھی، رضا علی کے قصیدے پڑھے تراب نے بھی، غروب ہوتے ہوئے سرخ آفتاب نے بھی، فضا میں پھیلے ہوئے علم کے صحاب نے بھی، اور 25 سال کے خاموش انقلاب نے بھی، 25 سال کے خاموش انقلاب نے بھی، اور دہن سے پھول کی مانند لفظ جھڑنے لگے۔ سنیے گا، بیت سنیے گا کہ دہن سے پھول کی مانند لفظ جھڑنے لگے، وہ فلک سے آ کے ستارے بھی پاؤں پڑنے لگے، فلک سے آ کے ستارے بھی پاؤں پڑنے لگے۔ ایک سلوات بھیجو محمد والے محمد۔ ایک دفعہ بس دیکھیے، بالکل ایک نئی نہج میں شہزادی کے حوالے سے کچھ اشعار پیش کرتا ہوں، بالکل نئی نہج سنیے گا۔ یہ غزلوں میں تو سنی ہوگی آپ نے، اس میں نہیں سنی ہوگی، رسائی ادب میں حاضر کرتا ہوں۔ کچھ کوشش کی ہے، اگر پسند آ جائے تو پھر وہی دعاؤں میں مولا کے ظہور کی دعا کیجیے گا، میں حاضر کرتا ہوں۔ سنیے گا بطور خاص۔ عرض کیا ہے کہ ہر طرف مدح سرائی کی ہوا ہے، کیا ہے؟ ہر طرف
مدح سرائی کی ہوا ہے کیا ہے، مدحت فاطمہ روحوں کی غذا ہے کیا ہے۔ مدحت فاطمہ سنیے گا، اس کے بعد شعر سناتا ہوں کہ مدحت فاطمہ روحوں کی غذا ہے کیا ہے، اور کون کھینچے لیے جاتا ہے ثنا کی جانب۔ شاعری سنیے گا کہ کون کھینچے لیے جاتا ہے ثنا کی جانب، در احساس پہ یہ کیسی صدا ہے کیا ہے، در احساس پہ یہ کیسی صدا ہے کیا ہے۔ اب یہاں سے شعر سنیے گا، انشاءاللہ کوئی آدمی خاموش نہیں رہے گا، انشاءاللہ ان کے دلوں میں اتارنے کی کوشش کروں گے شعر۔ حاضر کرتا ہوں کہ در احساس پہ یہ کیسی صدا ہے کیا ہے، اور کون زنجیر در فکر ہلا دیتا ہے۔ کون زنجیر در فکر ہلا دیتا ہے، یہ فرشتہ ہے کہ الہام خدا ہے کیا ہے۔ کون زنجیر در فکر ہلا دیتا ہے، کون زنجیر در فکر ہلا دیتا ہے، یہ فرشتہ ہے کہ الہام خدا ہے کیا ہے، یہ فرشتہ ہے کہ الہام خدا ہے کیا ہے۔ اور شعر سنیے گا، تمام مومنین کی نظر کرتا ہوں، تمام لوگ شب جمعہ حدیث قصہ پڑھتے ہیں، میں حاضر کرتا ہوں اس سے کچھ حاصل کیا ہے، میں نے حاضر کرتا ہوں، سنیے گا کہ کون زنجیر در فکر ہلا دیتا ہے، یہ فرشتہ ہے کہ الہام خدا ہے کیا ہے۔ اور سنیے گا شعر کہ جس سے پاتا ہے شفا ضعف بدن مرسل کا، جس سے پاتا ہے شفا ضعف بدن مرسل کا، شاہزادی کی ردا ہے کہ دوا ہے کیا ہے۔ کون زنجیر در فکر ہلا دیتا ہے، یہ فرشتہ ہے کہ الہام خدا ہے کیا ہے، اور جس سے پاتا ہے شفا ضعف بدن مرسل کا، شاہزادی کی ردا ہے کہ دوا ہے کیا ہے، شاہزادی کی ردا ہے کہ شاہزادی کی ردا ہے کہ دوا ہے کیا ہے۔ اور شعر سنیے گا کہ کیوں تجھے حق نے، سنیے گا سب بھائی، کہ کیوں تجھے حق نے شب قدر کے پردے میں رکھا۔ صادق علیہ محمد نے کہا کہ وہ شب قدر میری جدہ ہیں، کیوں تجھے حق نے شب قدر کے پردے میں رکھا، تیری عظمت کا کوئی راز چھپا ہے کیا۔ تیری عظمت کا کوئی راز چھپا ہے کیا ہے، تیری عظمت کا کوئی راز چھپا ہے کیا ہے۔ اور شعر سنیے گا، بطور خاص حاضر کر رہا ہوں، دیکھیے گا ایک بات کہنے کی کوشش کی ہے، اگر کامیاب ہو گیا ہوں تو دعائیں دیجیے گا، اور دعا میں وہی مولا کے حاضر کرتا ہوں کہ تیری تعظیم میں اٹھتا ہے جو مرسل کا وجود۔ تیری تعظیم میں اٹھتا ہے جو مرسل کا وجود، فعل احمد ہے کہ منشاء خدا ہے کیا۔
جو مرسل کا وجود فعل احمد ہے کہ منشائے خدا ہے کیا ہے فعل احمد ہے کہ منشائے خدا ہے کیا ہے اور شعر سنیے گا یہاں بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے میں اسے یہاں پڑھے دے رہا ہوں میں کم پڑھتا ہوں حاضر کر رہا ہوں یہاں آپ لوگوں کی عظمتوں کو سلام اگر وہاں تک پہنچ گئے تو حاضر کرتا ہوں کہ تیری تعظیم میں اٹھتا ہے جو مرسل کا وجود فعل احمد ہے کہ منشائے خدا ہے کیا ہے اور تیری تسبیح کے دانے بھی نہیں کھولتے لب تیری تعظیم تیری تسبیح کے دانے بھی نہیں کھولتے لب تو منادہ ہے کہ تو حرف ندا ہے تو منادہ تیری تسبیح کے دانے بھی نہیں کھولتے لب تو منادہ ہے کہ تو حرف ندا ہے کیا ہے تو منادہ ہے کہ تو حرف ندا ہے کیا ہے اور شعر سنیے گا تمام شیعہ نے حیدر کرار کی نظر کرتا ہوں کہ ہم جو زندہ ہیں سلامت ہیں زمانے میں ابھی ہم جو زندہ ہیں سلامت ہیں زمانے میں ابھی شہزادی تیرے ہونٹوں کی دعا ہے ہم جو زندہ ہیں سلامت ہیں زمانے میں ابھی سادات کے خون کا گارہ بھی بنوایا گیا حاضر کرتا ہوں کہ ہم جو زندہ ہیں سلامت ہیں زمانے میں ابھی شہزادی تیرے ہونٹوں کی دعا ہے کیا ہے شہزادی تیرے ہونٹوں کی دعا ہے کیا ہے اور یہاں سے 3 شعر جس میں کہ 2 شعر مربوط ہیں ایک دوسرے سے اور شعر سنیے گا انشاءاللہ بہت محسوس ہوں گے یاد کرتے ہوئے جائیں گے یہاں سے گھر تک آپ لوگ میں حاضر کرتا ہوں شعر سنیے گا یہ پوری تاریخ نظم کر دی ہے میں نے صرف 2 شعروں میں وہ حاضر کر رہا ہوں کہ عرض کیا ہے کہ ہم جو زندہ ہیں سلامت ہیں زمانے میں ابھی شہزادی تیرے ہونٹوں کی دعا ہے کیا ہے اور در زہرا کو جلاتے نظر آئے اصحاب سنیے در زہرا کو جلاتے نظر آئے اصحاب یہ محمد کے گھرانے سے وفا ہے کیا ہے یہ محمد کے گھرانے سے وفا ہے کیا در زہرا کو جلاتے نظر آئے اصحاب یہ محمد کے گھرانے سے وفا ہے کیا ہے اور کوئی بھی شخص نہیں آیا برائے نصرت سنیے گا اسی سے مربوط سے سنا رہا ہوں کہ یہ محمد کے گھرانے سے وفا ہے کیا ہے اور کوئی بھی شخص نہیں آیا برائے نصرت لوگ چلاتے رہے دور سے کیا ہے کیا ہے لوگ چلاتے رہے دور سے کیا ہے لوگ چلاتے رہے دور سے کیا ہے اور آخری شعر مقطع کا میں سن لیجیے گا اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں فیصلہ بھی آپ ہی کے اوپر چھوڑتا ہوں ایک کوشچن ہے اس کوشچن کو آپ ہی سالو کیجیے گا میں حاضر کرتا ہوں خالی حاضر کرتا ہوں کہ در زہرا کو جلاتے نظر آئے اصحاب یہ محمد کے گھرانے سے وفا ہے کیا ہے اور کوئی بھی شخص نہیں آیا برائے نصرت
لوگ چلاتے رہے دور سے کیا ہے کیا ہے. اور شعر سنیے گا کہ چاند ہے یا کہ ستارہ ہے کہ سورج ہے رضا. چاند ہے یا کہ ستارہ ہے کہ سورج ہے رضا. تیری پلکوں پہ جو قطرہ سا رکا ہے کیا ہے. چاند ہے یا کہ ستارہ ہے کہ سورج ہے رضا. تیری پلکوں پہ جو قطرہ سا رکا ہے کیا ہے. تیری تسبیح کے دانے بھی نہیں کھولتے لب. تیری تسبیح کے دانے بھی نہیں کھولتے لب. تو منادا ہے کہ تو حرف ندا ہے کیا ہے. تو منادا ہے کہ تو حرف ندا ہے کیا ہے. کچھ اور سنا دوں. ذرا سلوات سے سہارا دے دیجئے. سلوات سے بارہ دیگر سلوات بھیج دیجئے. ہاں سنیے صاحب، یہ اپنے بچوں کے لیے خاص طور سے، یہ بچے جو اٹھ کے جا رہے ہیں یا انہی کے مزاج کے کچھ شعر ہیں میں حاضر کرتا ہوں. دیکھیے گا یہ نہ سوچیے گا کہ اس پیٹرن سے ایک دم اس پیٹرن پہ آ گئے، مگر اس میں بھی کوئی باتیں ہیں، کچھ ہیں جو آپ کو خوش کر دیں گی. اور ہمارا کام ہے مومنین کے قلوب کو خوش کرنا. میں حاضر کرتا ہوں. سنیے گا بہت چھوٹی سی باہر میں آدھا سنو شعر سناتا ہوں. کیا عرض کیا ہے کہ صدائے حق پہ جانا پڑ گیا تو. صدائے حق پہ جانا پڑ گیا تو زبانوں کو کٹانا پڑ گیا تو. زبانوں کو کٹانا پڑ گیا تو. شعر سنیے گا جتنے بھی حضرات ہیں سنیے گا شعر کہ زبانوں کو کٹانا پڑ گیا تو. شعر سنیے گا کہ ابو طالب کو کافر کہنے والوں، ابو طالب کو کافر کہنے والوں تمہیں شجرہ دکھانا پڑ گیا. صدائے حق پہ جانا پڑ گیا تو زبانوں کو کٹانا پڑ گیا تو. ابو طالب کو کافر کہنے والوں تمہیں شجرہ بتانا پڑ گیا تو. تمہیں شجرہ بتانا پڑ گیا تو. اور شعر سنیے گا، ایک بات کہنے کی کوشش کی، اگر واضح ہو جائے تو بہت دعائیں دیجیے گا انشاءاللہ کہ نبی کو اپنا جیسا خوب کہیے. نبی کو غور سے سنیے گا کہ نبی کو اپنا جیسا خوب کہیے مگر سایہ چھپانا پڑ گیا. نبی کو اپنا جیسا خوب کہیے. نبی کو اپنا جیسا خوب کہیے مگر سایہ چھپانا پڑ گیا تو.
اگر سایہ چھپانا پڑ گیا تو شیخ سنیے گا، بطور خاص حاضر کر رہا ہوں، سنیے گا بھائی، کہ نبی کو اپنا جیسا خوب کہیے، مگر سایہ چھپانا پڑ گیا تو وہ علی کی ہمسری ہرگز نہ کرنا۔ ایک مشورہ ہے، مانے نہ مانے ہمیں کیا کرنا۔ علی کی ہمسری ہرگز نہ کرنا، تمہیں مردہ جلانا پڑ گیا۔ ابو طالب کو کافر کہنے والوں، تمہیں شجرہ بتانا پڑ گیا تو، تمہیں شجرہ بتانا پڑ گیا تو، اور کہاں بھاگو گے تم روز قیامت؟ کہاں بھاگو گے؟ بہت بھاگنے میں حاتم تھے نا۔ کہاں بھاگو گے تم روز قیامت؟ نبی کو منہ دکھانا پڑ گیا تو، نبی کو منہ دکھانا پڑ گیا تو، نبی کو منہ دکھانا پڑ گیا تو۔ اب یہاں سے دو چار شعر اور حاضر کہہ دیتا ہوں، جو میں ختم کرتا ہوں کہ علی کی ہمسری ہرگز نہ کرنا، تمہیں مردہ جلانا پڑ گیا تو، تمہیں مردہ جلانا پڑ گیا تو، اور نہ پڑھیے بزدلوں کے یوں قصیدے، نہ پڑھیے بزدلوں کے یوں قصیدے، جو رن میں آزمانا پڑ گیا تو، جو رن میں آزمانا پڑ گیا تو۔ اب یہاں سے شعر کو سن لیجئے گا، حاضر کر رہا ہوں کہ کہاں سے لاؤ گے اعجاز حیدر؟ کہاں سے لاؤ گے اعجاز حیدر اگر سورج بلانا پڑ گیا؟ اعجاز حیدر اگر سورج بلانا گیا تو۔ اور شاید سنیے گا کہ علی کا امتحان مطل ضعیفہ، پہنچ گئے آپ لوگ وہاں پہ؟ آپ کے تمام حضرات کے ذہن میں ہی پہنچ گیا۔ میں آپ کو شعر سناتا ہوں کہ علی کا امتحان مطل ضعیفہ، تجھے بیٹا گوانا پڑ گیا۔ تجھے کہاں سے لاؤ گے اعجاز حیدر اگر سورج بلانا پڑ گیا تو، اگر سورج بلانا پڑ گیا تو۔ او علی کا امتحان مطل ضعیفہ، تجھے بیٹا گوانا پڑ گیا تو۔ اور شیخ سنیے گا کہ ابو لہبو، سن لیجئے شیخ سناتا ہوں کہ ابو لہبو نہ الجھو مرتضیٰ سے، ابو لہبو نہ الجھو مرتضیٰ سے، تماچا حیدرانہ پڑ گیا تو۔
ابو لہب نول سو مرتضی سے تماچا حیدرانہ پڑ گیا تو، تماچا حیدرانہ پڑ گیا تو. اور یہاں سے ایک شعر اپنے بچوں کے لیے پڑھتا ہوں نصیحتاً، اور اس کے بعد ایک شعر پڑھ کر کے ختم کرتا ہوں. حاضر کر رہا ہوں کہ بچوں سنو، اماموں کے بھی اسماء یاد رکھنا. اماموں کے بھی اسماء یاد رکھنا، لحد میں گر سنانا پڑ گیا. اماموں کے بھی اسماء یاد رکھنا، لحد میں گر سنانا پڑ گیا تو. اور یہاں سے آخری شعر حاضر کیے دیتا ہوں کہ ضیائے داغ ماتم ساتھ رکھنا. ضیائے داغ ماتم ساتھ رکھنا، چراغ شب بجھانا پڑ گیا تو. ضیائے